یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس کے بغیر ایمان رہتا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ محبت کرے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے دلوں میں ماں باپ کی محبت سے، اپنے بیوی بچوں کی محبت سے اور دنیا کے تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ اصولی بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیاروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حبیب الحبیب حبیب، عربی میں کہتے ہیں محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ جس سے پیار ہو تو اس محبوب کو جس سے پیار ہوتا ہے اس سے بھی انسان کو پیار ہو جاتا ہے۔ مجنوں کا قصہ مشہور ہے کہ وہ لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں چومتا تھا۔ تو یہ محبت کا ایک تقاضا ہے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی پسند بھی پسند ہو۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے کیا مراد ہے وہ آگے بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تجھ سے صرف وہی محبت کرے گا جس میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے وہ نفرت کرے گا، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ جس کے اندر میں نفاق ہوگا۔ تو جیسے اللہ سے محبت ضروری ہے، اللہ کے نبی سے محبت ضروری ہے، اللہ کے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت، میں اس کا رسول ہوں نا، تو اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو میری وجہ سے۔ مجھے اللہ سے نسبت ہے، میرے اہل بیت کو مجھ سے نسبت ہے، لہٰذا ان سب سے تمہیں محبت کرنا ضروری ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے
کہ ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر۔ ایک، ان کی تربیت کر کے ان کے دل میں میری محبت بٹھاؤ۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ ان کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے۔ اور دوسرا، ان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کرو۔ 2 باتیں۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کرو وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اب یہ امر کا صیغہ ہے، یہ ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 کام کرنے کے ذریعے سے: میری محبت، تلاوت قرآن کا شوق، اور میرے اہل بیت کی محبت۔ ہر مسلمان سوچے کہ میرے بچے حضور کو کتنا جانتے ہیں اور حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے کتنے متاثر ہیں۔ ہر ایک اپنے گھر میں دیکھے کہ ہمارے بچے اپنے نبی سے کتنے متاثر ہیں۔ ایک دفعہ جھنگ میں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص، ان کے بیٹے نے گھر جانے کی دعوت دی۔ میں چلا گیا ان کے گھر، اور پھر انہوں نے اپنے بہنوئی سے ملاقات کرائی۔ ان کے بہنوئی کا اسکول ہے، تبلیغی ساتھی ہیں، ان کا ایک اسکول ہے، اچھا خاصا بڑا اسکول۔ تو کب وہاں بھی چل کے دعا کرنی ہے، وہاں ہم چلے گئے۔ تو وہ جو ان کے بہنوئی تھے، جو ہیڈ تھے اسکول کے، جو اسکول چلا رہے تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنے بچے دیے ہیں، ان تمام بچوں کو جس علم کو پڑھنے کے لیے آئیں وہ بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھائیں، ان کے دلوں کو اپنے نبی سے متاثر کریں، ان کے دل اپنے نبی سے متاثر ہوں، اتنی اپنے نبی کی عظمت بیان کریں کہ ان کے دل متاثر ہو جائیں۔ جب ان سے تفصیلی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوئی کتاب ہے، کوئی مواد ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اب جب اس نے یہ کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو بہت سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات۔ تو کافی سوچنے کے بعد مجھے یہ کتاب ذہن میں آئی۔ اس کے علاوہ سیرت کی تو سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن سیرت کی ساری کتابیں تو پڑھے گا عاشق۔ ولادت کیسے ہوئی، وفات کیسے ہوئی، ہجرت سے پہلے کیا، ہجرت کے بعد کیا۔ بچے تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بچوں کو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بچوں کو تو چاہیے عجیب عجیب کام، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، عجیب کام۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ کتاب آئی کہ اس میں معجزات ہیں۔ درخت دوڑا ہوا آیا، اونٹ آ کے قدموں میں گر گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، انگلیوں سے پانی نکلنے لگ گیا، مری ہوئی گوہ بولنے لگ گئی۔ اب یہ عجیب عجیب کام ہیں، اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو میں نے یہ مشورہ دیا، پھر واپس آ کے کتاب چونکہ کافی بہت پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو وہ کتاب دوبارہ سے خریدی اور اس کو دیکھا، تو اس کی اردو بہت مشکل تھی اور چھاپا بھی بہت یعنی غیر مناسب چھاپا، ایک ہی چھاپا چھپا ہے اس کتاب کا، اب تو وہ چھپ بھی نہیں رہی، پرانا چھاپا ہے وہ بھی، اور اس کی اردو بھی تھوڑی سی مشکل تھی اور اس میں تکرار بھی تھا تھوڑا سا۔ اب وہ اردو بھی ایسی ہے جو آج کل کے بچے سمجھیں گے بھی نہیں پوری طرح سے۔ تو اس وقت پھر دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صرف نبی پاک علیہ السلام کے ایسے واقعات ہوں جس سے بچے متاثر ہوں۔ اچھا ایسے ہو گیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جی میں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مدینہ منورہ میں اس کی دعائیں مانگی،
اور پھر وہیں یہ کام اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ کام مکمل کرا دیا اور وہ کتاب چھپ کے آ گئی۔ سیرت النبی کے حسین گوشے نام سے جو کتاب ہے، اس میں یہی ہے، یہ واقعات ہیں کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا، متاثر کرنے والی باتیں، متاثر کرنے والے واقعات، حیران کرنے والے واقعات، حیرت میں ڈالنے والے واقعات، چھوٹے کوئی 450 کے قریب واقعات ہیں اس میں۔ تو یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر گھر کا بڑا اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے سنائے تاکہ بچے حضور سے متاثر ہوں۔ اور جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں تعلق والے، جب یہ کتاب آئی اور ان سے بات ہوئی تو اللہ کی رحمت سے انہوں نے اپنے اسکولوں کے نصاب میں بھی اس کو شامل کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، 5ویں 6ٹھی والوں کو، 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں والوں کو انشاءاللہ ہم یہ کتاب پڑھائیں گے، تاکہ روزانہ 1-2 واقعات ہم ان کو پڑھاتے رہیں تاکہ وہ اللہ کے نبی سے متاثر ہوں۔ اور کچھ مدرسے والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے مدرسے کے ابتدائی طلباء کو یہ کتاب پڑھانے کی نیت کی اور اس کو نصاب میں ڈالا۔ تو آپ تمام بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہو، اپنے بچوں کو یہ کتاب سنائیں، اپنی عورتوں کو سنائیں، اپنے نوجوانوں کو سنائیں۔ یہ کتاب صرف اس لیے ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دل میں محبت پیدا ہو اور دل حضور سے متاثر ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اپنی اولاد کی تربیت کرو میری محبت کے ساتھ، اپنی اولاد کی تربیت کرو تلاوت کلام پاک کے شوق کے ساتھ، اور اپنی اولاد کی تربیت کرو میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ اہل بیت کی محبت اتنی ضروری ہے کہ بچپن سے بچوں کے دل دماغ میں بسانے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس دنیا سے جانے سے پہلے 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل، بھاری بھرکم چیز، یعنی بہت محترم اور معظم اور قابل احترام چیز۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور ایک میری اولاد ہے، اطرتی، ایک روایت میں اہل بیتی ہے، ایک روایت میں اطرتی ہے، اطرتی بھی روایت میں آتا ہے۔ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت وزنی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں، ایک روایت میں میری اولاد ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ قرآن کا راستہ کوئی اور ہو اور اہل بیت کا راستہ کوئی اور ہو اور یہ دونوں جدا ہو جائیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ آ کر مجھ سے ملیں گے۔ تو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا تعارف، اہل بیت سے تأثر، یہ ہر مسلمان کی بنیادی دینی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ اہل بیت کی دل میں کمی نہ ہو، اہل بیت کا احترام ہو، اہل بیت کی محبت ہو، مگر یہ ساری چیزیں تو تعارف پہ موقوف ہیں نا، تعارف ہی نہیں ہوگا تو اہل بیت کی محبت کیسے ہوگی، اور اہل بیت کا احترام کیسے ہوگا، اور اہل بیت کی اتباع کیسے ہوگی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو اس کے اہل بیت کے اندر، اس کے اہل بیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو۔ اور حضرت ابو صدیق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے اپنے نبی کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی سے فرمانے لگے کہ علی، آپ کے والد کا اسلام لانے کی مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ خواہش تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے والد کے اسلام لانے سے حضور زیادہ خوش ہوں گے۔ اور ایک دفعہ حضرت عباس سے کہا، اے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس، مجھے اپنے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ آپ کے اسلام لانے کی خواہش تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے اسلام لانے سے اللہ کے نبی زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا لحاظ کرنا، اہل بیت کی اتباع کرنا، اہل بیت کے کو جاننا اور سمجھنا اور انہیں یاد کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک عجیب ہی ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، انہوں نے اہل بیت کے تذکرے چھوڑ دیے ہیں اور اہل بیت کے تذکرے کو تشیع سمجھا جانے لگا ہے، اہل بیت کے تذکرے کو رافضی ہونا سمجھا جانے لگا ہے۔ کل کی بات ہے، ابھی کل کی بات، تراویح کے بعد، بیان کے بعد کی بات ہے، ایک ساتھی نے کہا کہ جی وہ میری بھتیجی ہوئی ہے تو اس کا نام بتائیے، اپنا سلسلے کا ساتھی ہے۔ میں نے ان کو جواب میں لکھا زہرا۔ اس کا جواب آیا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، کوئی اور نام بتاؤ۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں اہل حق کی طرف سے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے اہل بیت کو جو درجہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ بغض شیعہ میں اہل بیت کے تذکرے ہی چھوڑ دیے گئے، بغض شیعہ میں اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا گیا، اور اہل بیت کو گویا ان کا سمجھ لیا گیا۔ یعنی یوں اہل سنت والجماعت کے بہت سے لوگوں نے ایک تقسیم کر دی کہ جی صحابہ کو ہم لے لیتے ہیں، اہل بیت کو تم لے لو۔ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت میں قومی اسمبلی میں ایک عورت نے کھڑے ہو کے بیان دیا، پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کی تھی یا پی پی کی تھی، اس نے کھڑے ہو کے بیان دیا اور کہا کہ بھائی یہ جو بیت المقدس میں جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑتے کیوں ہو بھائی؟ بیت المقدس ان کو دے دو، بیت اللہ تمہارے پاس ویسے ہی ہے، تقسیم کر لو، جھگڑے کو ختم کرو، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لو، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو سیم جس اس عورت نے جو مشورہ دیا نا، وہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے تذکرے ان کے حوالے کر دیے ہیں اور ہم نے صحابہ کے تذکرے پکڑ لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا رہے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں حق تلفی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے کے اہل سنت والجماعت کے علماء اور خطباء سے دور ہونے کا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب گئے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب کے پاس۔ حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے،
یہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے، حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے، ہمارے حاجی صاحب کے عبد الوہاب صاحب کے پیر بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی حضرت نفی شاہ صاحب سے بیعت ہوئے، اور یہ بات ہے کوئی 1994 کی یا 95 کی۔ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا مسجد میں، تو راستے میں حاجی صاحب گزرنے لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے، تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی نفی شاہ صاحب سے بیعت ہو کے گیا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، جیسے میں کر رہا ہوں نا ایسے ہی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ یوں کہتے 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 میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے محراب تک لے گئے، کافی فاصلہ تھا، اور سارا راستہ یہی کہتے رہے، بھائی مجھے تو بڑی خوشی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی نفی شاہ صاحب سے بیعت ہو کے گیا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ اور حاجی صاحب کے خادم تھے، وہ حاجی صاحب ان سے کہتے تھے یہ بیان مجھے کاپی میں لکھ کے دے دو تاکہ میں فجر کے بعد لوگوں کو پڑھ کے سناؤں، مولانا یوسف صاحب کا بیان۔ تو وہ حاجی صاحب نے ان کے ذمے لگایا کہ تم مجھے بیان لکھ کے دے دو کاپی پہ۔ تو اس بیچارے کی لکھائی بالکل بیکار قسم کی، حاجی صاحب کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تم روزانہ جایا کرو یہاں سے نفیس شاہ صاحب کے پاس، اور جا کے ان سے کتابت سیکھ کے آؤ، رائٹنگ اچھی کر کے آؤ۔ بہت محبت کرتے تھے حاجی صاحب ان سے، اور وہ حاجی صاحب سے۔ نفیس شاہ صاحب بڑے عاشق تھے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ نعت ان کی ہے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو حضرت مولانا طارق امین صاحب جب حضرت کی مجلس تھی، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مولانا طارق امین صاحب ان کی مجلس میں گئے، تو ان کو پتہ چلا کہ مولوی طارق امین صاحب آئے ہیں۔ تو حضرت نفیس شاہ صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، بھائی مولوی طارق امین صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بیانوں میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہے، مجھے اس سے بہت راحت ہے۔ پھر فرمانے لگے، بھئی یہ سارا مجمع گواہ رہے، میں نے صرف اس وجہ سے کہ مولوی طارق جمیل اپنے بیانوں میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، میں ان کو چاروں سلسلوں میں خلافت دیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ اس وقت مجھ پر اس کا غلبہ ہے کہ اہل بیت کے تذکرے عام کیے جائیں۔ پھر فرمانے لگے بلکہ اس وقت میں اہل بیت کی محبت سے مغلوب ہوں۔ پھر فرمانے لگے بلکہ اس وقت میں اس بات پر مأمور ہوں کہ اہل بیت کے تذکرے عام کروں، میں مأمور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو عام کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے تھے، ان کی شان بیان فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے امام شافعی کو۔ تو امام شافعی فرمانے لگے ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت رافضیت ہے، ساری دنیا کے انسان اور جنات سن لیں میں رافضی ہو گیا ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت رافضیت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کا ترہ ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ بیانہ سن لیجئے، کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا آپ کو تذکرہ ملے گا، حضرت بایزید بستامی کا تذکرہ ملے گا، لیکن حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ نہیں ملے گا، حالانکہ یہ ان سے بڑے بزرگ ہیں، ان دونوں سے بڑے بزرگ ہیں۔ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی کرامات آپ سنیں گے، لال شہباز قلندر کی کرامات آپ سنیں گے، لیکن آپ امام باقر کی کرامات نہیں سنیں گے، امام موسیٰ کاظم کی کرامات نہیں سنیں گے، حضرت علی نقی ان کی کرامات نہیں سنیں گے، حضرت موسیٰ کاظم کی کرامات نہیں سنیں گے، حالانکہ یہ ان جتنے نام ہم لیتے ہیں ان سب سے بڑے بزرگ ہیں۔
اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان کو امام کہا، ان کو امام ہمارے اکابر نے کہا ہے، ان کو امام ہمارے اکابر نے کہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے سے تذکرے ہی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا نئی نسل سمجھتی ہے کہ یہ ان کے، یہ ہمارے، یہ تقسیم ہم نے کی نہیں ہے لیکن سمجھی جانے لگی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت کے تذکرے کیے جائیں، اہل بیت کے نام لیے جائیں اور ان کی عظمت کو جانا جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں چڑھ جائے گا نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ افراط سے بچا جائے، تفریح سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے تذکرے کر کر کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے صحابہ کی شان بڑھاتے بڑھاتے اہل بیت کے تذکرے ہی چھوڑ دیے۔ یہ دونوں افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا معتدل مذہب یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف میں یہ فرماتے ہیں، صحابہ کا احترام، اہل بیت کی محبت، یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی محبت کو عام کرنا، اہل بیت کے تذکرے کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے، روح اقدس کے لیے، روح انور کے لیے باعث اذیت ہے کہ ان کے اہل بیت کو بھلا دیا جائے۔ یہ ان کے لیے باعث اذیت ہے کہ ان کے اہل بیت کو بھلا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ کے عوض میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس یہ کہتا ہوں میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، میرے رشتہ داروں کا۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اہل بیت یعنی گھر والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اہل بیت کی نسبت کی جائے گی تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد گھر والے ہی ہیں، اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں، اور اہل بیت سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے۔ اولاد بھی تو گھر کی ہوتی ہے نا، اولاد بھی تو گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ اہل بیت یعنی اہل و عیال۔ اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے نبی کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی، آگے 3 بیٹے فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں، بس 3 بیٹیوں سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی، تو وہ تو اولاد نہیں بنے گی، اولاد تو بیٹے سے ہوتی ہے نا، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے نا، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے چلائی، بیٹوں سے نہیں چلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا بھی کہا، ہما ابنای و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ خود آپ نے فرمایا۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہا گیا ہے، قرآن میں بھی۔ جب ہمارے نبی
کے پاس، یہ کیا ہے، 2 رومال آ گیا۔ جب ہمارے نبی کے پاس نجران یمن کے عیسائی ان کا ایک وفد آیا، 60 آدمیوں کا ایک وفد آیا ہمارے نبی کے پاس، ان کو پتہ چلا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے بڑے نے کہا کہ تم جاؤ جا کے حال احوال لے کے آ جاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ آئے 60 آدمی، اور جب آئے تو انگوٹھیاں پہن کے، سونے کی انگوٹھیاں لاکٹ پہن کے ایسے بن سنور کے آئے۔ جب آئے ہمارے نبی کے بلانے پہ آئے، جب اس شکل کے ساتھ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ خود بلایا ہے، بات ہی نہیں کر رہے۔ ایک دن پورا گزر گیا، پھر دوسرے دن آئے، پورا دن گزر گیا، نہ سلام کا جواب، نہ بات چیت، نہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن گزر گیا، سب سے کہا، صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب سے کہا کہ ہم بلایا ہے ہمیں تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ حضرت علی سے پوچھو۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، ان کا جس شکل میں تم آئے ہو اس شکل میں تمہیں قیامت تک جواب نہیں ملے گا، یہ سونے وونے اتارو، بندے بن کے جاؤ، جیسے جانا چاہیے ویسے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھیاں اتار دیں، اپنی شکل صورت ٹھیک کر لی، پھر اس کے بعد گئے تو اللہ کے نبی نے توجہ فرمائی اور پھر سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے غلط کہا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا بالکل نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی۔ ان کا نہیں، ہم نہیں مانتے یہ بات۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے ہو اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ یہ ہمارے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی اگر پھر بھی یہ نہ مانے نا تو ان سے کہو تم اپنے بچے لے آؤ، میں بھی اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم خود بھی آ جاؤ اور میں بھی آ جاتا ہوں، اور پھر ہم ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ جو جھوٹ رہا ہو اس پہ لعنت کر اور اس کو ہلاک کر۔ یہ آیت آئی، اب علیہ السلام نے ان کو یہ آیت بھیجی اور فرمایا اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اور آ جاؤ میدان میں۔ اب جب یہ آیت آئی تو آپ نے اسی وقت حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، اور ان کو ایک چادر میں لیا اور ایک چادر میں لے کر آپ باہر تشریف لائے۔ جب یہ مقدس چہرے حضور کے ساتھ ایک چادر میں لپٹے ہوئے میدان میں آئے اور نجرانی عیسائیوں نے یہ مقدس چہرے دیکھے تو انہی میں سے بعضوں نے کہا یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور انہی میں سے بعضوں نے کہا دیکھو مباہلہ مت کرو، اگر یہ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر تم میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا، اس لیے شرافت سے معذرت کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب علیہ السلام نے فرمایا یا تو کہو کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یا مباہلہ کرو، مباہلہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دو۔ کہا جی آپ ہمیں اپنے دین پہ مجبور نہ کریں، ہم نہیں لا سکتے، آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے، آپ جزیہ لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ مقرر کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے صلح کی اور وہ واپس گئے۔ جب وہ واپس گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آج یہ نجران کے عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیتا، اور روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان نصرانیوں کی جڑ کاٹ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ تو حضور کے تو بیٹے نہیں تھے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے امام حسن حسین کو بلا لیا، یعنی گویا آپ نے یوں ظاہر کیا کہ اللہ نے جن بیٹوں کے لانے کو کہا ہے تو یہ میرے بیٹے ہیں۔ ابناءنا کی جگہ آپ نے امام حسن حسین کو بلایا، نساءنا کی جگہ آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا، انفسنا و انفسکم کی جگہ آپ نے حضرت علی کو بلایا۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی اور امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کی شان میں عظیم شان آیت ہے یہ، جس میں ابناءنا سے مراد خود حضور نے امام حسن حسین کو لیا، کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے یہ خود سرکار دو عالم نے بیٹوں سے مراد امام حسن حسین کو لیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ جیسے رافضہ ایک فرقہ ہے، ایسے ہی ناصبی ایک فرقہ ہے، خوارج بھی کہتے ہیں ان کو۔ روافض نے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، ناصبیوں نے اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنایا، حضرت علی پہ فتوے لگائے، امام حسن حسین پہ فتوے لگائے، اور کتنے ناصبی آج بھی ہیں جو کہتے ہیں امام حسین صحابی نہیں ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال میں صحابی بنتا ہے کیا کوئی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بڑوں کے ساتھ جوڑا ہے جو صحابہ کے احترام سے بھی ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اہل بیت کی محبت سے بھی ان کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ان کان نسبا حب صحب محمد فلیشهد الثقلان انی ناصبی وَإِن كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي۔ اگر صحابہ سے محبت ناصبیت ہے تو انسان اور جنات سن لیں میں بھی ناصبی ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو سارے جنات اور انسان سن لیں کہ میں بھی رافضی ہو گیا ہوں۔ حضرت مولانا طاغمی صاحب نے یہ شعر پڑھا ایک دفعہ، میں تو ویڈیو کلپ سنا تھا، تو کسی نے سارا بیان کاٹ کے یہ آخری سطر میں رافضی ہوں اس کو چلا دیا۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کہ جو والد صاحب تھے نا شیخ عبد الاحد، امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک شعر ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ اے اللہ تجھے واسطہ بنو فاطمہ کا، یعنی سادات کا، حضرت فاطمہ کی اولاد کا، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ یہ شعر بہت پڑھتے تھے۔ تو امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے کہا ابو آپ سے میں نے ساری زندگی سنا کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ایمان پہ خاتمہ ضرور ملتا ہے، تو اب تو آپ کے جانے کا وقت ہے، اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تو میں اہل بیت کی محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں،
اس وقت تو میں اہل بیت کی محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، یا اللہ بنو فاطمہ کے طفیل میرا خاتمہ کلمے پہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے اہل بیت کی محبت مانگیں، ضرور مانگیں اللہ سے، یا اللہ اپنے نبی کی محبت بھی دے، اہل بیت کی محبت بھی دے۔ تو اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ازواج مطہرات ہیں اور ہمارے نبی کی اولاد ہے۔ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات کی تو آگے اولاد نہیں ہوئی، صرف حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہوئی، اور وہی آگے چل کے حضرت فاطمہ کی اولاد ہوئی۔ تو اہل بیت سے مراد بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بچوں سے مراد بیٹوں کے بچے نہیں ہیں، صرف اللہ کے نبی کے جو بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کی جو نسل ہے وہ بیٹی سے چلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور حضرت امام حسن حسین بھی ہیں، اور آگے ان کی ساری اولاد بھی ہے۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت خوب عطا فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔